سلمان بخاری کی کہانی ڈوم کی دنیا۔ کتاب کا نام سیارگی۔ مجھے اس ڈوم کنٹری میں داخل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں کسی طرح چوری چھپے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری عمر اس وقت 29 سال ہے اور یہاں سب مجھے 1 سال کچھ ماہ کا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ آگے چل کر خود ہی جان جائیں گے۔ میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں میری ساتھی اہلکار ایوا سے میری اچھی بنتی ہے۔ سچ کہوں تو میں اسے دل سے چاہتا بھی ہوں اور وہ بھی بظاہر مجھ پر جان چھڑکتی ہے۔ آج میں نے ایوا کو پرپوز کرنا ہے اور اسی کے لیے اسے دعوت پر بلایا ہے۔ ایوا کو انگوٹھے کے سائز کے بڑے سیب بے حد پسند ہیں، مگر وہ ہمارے شہر سے بہت دور ایک دوسرے شہر سے ملتے ہیں جہاں جانے کے لیے 7 منٹ کا لمبا سفر درکار تھا، جو میں نے کیا۔ میں لمبی مسافت کے بعد اس اسٹور میں پہنچا اور اپنی لسٹ کے مطابق اشیاء اکٹھی کرنے لگا۔ شیلف سے اٹھاتے ہی ہر چیز کی قیمت میری ٹرالی پر لگے مانیٹر پر ایڈ ہو جاتی تھی۔ میں نے فائبر پیسٹ، پروٹین پیسٹ اور چند من پسند چھوٹے زندہ کیڑے اور سنڈیاں اٹھا لی تھیں۔ چونکہ آج ایوا کی سالگرہ بھی تھی، اس لیے بھی سوچا کہ انگوٹھے کے سائز کے بڑے سیب بھی ضرور لوں۔ میرے شہر میں اتنے بڑے سیب بہت عرصے سے ناپید ہو چکے تھے اور یہی وجہ میرے اتنی دور اس شہر میں آنے اور 7 منٹ طویل لمبے سفر کی وجہ بنی۔ ہمارے شہر کی نسبت اس سٹور میں کافی رش تھا۔ تازہ ٹڈیاں، کیڑے کافی فریش تھے اور ہمارے شہر میں اتنی تازہ ٹڈیاں اور اس سائز کے کیڑے بہت کم میسر تھے۔ میں اپنی من پسند اشیاء اٹھا رہا تھا۔ سویا ملک کے 3 پیکٹ، پروٹین شیک، فائبر پیسٹ، پروٹین پیسٹ، چھوٹے کیڑے، ٹڈیاں، سب کچھ میں نے لے لیا تھا۔ سب اشیاء کا بل میری ٹرالی کے مانیٹر پر لکھا نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھم پرنٹ سے اسی ٹرالی پر اپنا بل پے کیا اور سیدھا خود کار روبوٹ ٹرالی کے ساتھ لفٹ سے ہوتا چھت پر پہنچا۔ ہوائی کار میں بیٹھ کر 7 منٹ کے طویل سفر کے بعد میں اپنے شہر پہنچا اور سیدھا اپنے مینشن کی چھت پر کار پارک کی اور لفٹ سے گھر میں داخل ہوا۔ ایوا کو آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ میں نے جلدی کیڑوں کو دھویا اور فائبر پائی بنانے کا آمیزہ بنانے کے لیے اپنی میڈ روبوٹ زولا کو لگا دیا۔ زولا نے آدھے سیکنڈ میں فائبر پیسٹ کو گوندھ کر بالکل ربڑ جیسا بنا دیا۔ اب یہاں سے مہارت کا کام تھا۔ میں نے پیسٹ میں خاص جگہ پر کیڑوں اور سنڈیوں کو لگایا جو ادمری ہو چکے تھے۔ ٹڈیوں کو ڈریسنگ کے لیے اوپر لگایا۔ 1-2 کیڑوں اور ٹڈی کو کھائے بغیر مجھ سے رہا نہ گیا اور آمیزے کو اوون میں پکنے کے لیے لگا دیا۔ اب باری تھی خاص سیبوں کی۔ انہیں دھونے کے لیے میں نے زولا کی ڈیوٹی لگائی اور میں خود پروٹین پیسٹ میں بیکنگ پاؤڈر ڈال کر اسے شیک کرنے لگا۔ جب وہ اچھی طرح گند گئی تو میں نے ان اعلیٰ بڑے سائز کے سیبوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر اس آمیزے میں مکس کر دیا اور انہیں بھی دوسرے اوون میں ایپل پائی بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میرا کام مکمل تھا۔ میں نے H2O کی ایکسٹرا سپلائی کا بٹن دبا دیا۔ H2O تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ میں نے فوراً کلین روم کا راستہ پکڑا، جہاں بھاپ کے ٹاول کی رولنگ مشین نے 3 سیکنڈ میں میرے جسم کو رگڑ کر بالکل فریش کر دیا۔ جسم سے دھواں نکلنے لگا، گو 1 قطرہ پانی بھی استعمال نہ ہوا تھا۔ میں خود کار ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھا، جہاں فضلہ جسم سے نکلتے ہی ایک چھوٹے سے پیکٹ میں فوراً سیل بند ہو جاتا تھا اور طہارت بھاپ کے اینٹی سیپٹک ٹیشوز سے ہو جاتی تھی۔ باہر نکل کر میں نے ایک مشین میں اپنے دونوں ہاتھوں کو گھسا کر جرمز فری کیا۔ میں نے احتیاط سے فضلے کا پیکٹ واش روم میں موجود فریج میں اس کے مقام پر رکھا اور اپنا خاص سوٹ اور پسندیدہ ٹائی پہن کر بے صبری سے ایوا کا انتظار کرنے لگا۔ اس ڈوم کنٹری کے تاریخی لٹریچر میں اور میں جس جگہ سے آیا تھا وہاں عمر کا حساب ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھا۔ میں جہاں سے آیا تھا وہاں 1 سال کا انسان ایک دودھ پیتا بچہ ہوا کرتا تھا، مگر اس ڈوم کنٹری میں 1 سال میں انسان پرانے زمانوں کے 27 سال کے انسان کے برابر بڑا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ طویل اور جسم پر پڑنے والے اثرات پرانے زمانوں سے بالکل مختلف تھے۔ شرح اموات آج کل 7 سے 9 سال کی طویل حد پار کر چکی تھی۔ جب سے دنیا کے زیادہ تر ممالک اپنے اپنے بڑے ڈوم میں منتقل ہوئے، وقت کی رفتار اور انسانی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ بڑے بوڑھوں سے سنا تھا صرف 1.5 صدی پہلے تمام ممالک ایک ہی آسمان کا نظارہ کرتے تھے اور سرحدیں صرف زمین کی حد تک ہی ہوا کرتی تھیں، مگر اب گنتی کے 1-2 ملک کھلی فضا میں سانس لیتے تھے۔ چونکہ کھلی فضا بے حد زہریلی اور صحت کے لیے مہلک ہو چکی تھی
اور اس میں زندہ رہنے والے لوگ 30-35 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے تھے، مگر آج کل اس بڑے گول بال نما ڈوم ملک کے اندر کا منظر بالکل جدا ہے۔ اس کے اندر کا ماحول، اس کی آب و ہوا اور اس کا آسمان کیسا نظر آتا ہے، کوئی دوسرے ملک کا شہری اندر آئے بغیر نہیں جان سکتا۔ آب و ہوا اور موسم ہر ملک کے اپنے اپنے تھے۔ آسمان پر کیا نظر آئے، موسم سرد رکھنا یا گرم، سب ایک خاص ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ بچے پیدا ہونے کے ایک دن میں بولنا چلنا سیکھ جاتے تھے۔ ایوا کی آج پہلی سالگرہ ہے اور وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی ہے اور میرے ساتھ ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ اس ڈوم ملک میں شادی کی کم سے کم عمر 6 ماہ ہے، مگر زیادہ تر لوگ پہلی سالگرہ کے بعد ہی شریک حیات چنتے تھے۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ آج کی دعوت کے پیچھے بھی ایوا کو پروپوز کرنے کی خواہش ہی چھپی تھی۔ اچانک ایوا ایک جھماکے سے کمرے میں نمودار ہوئی۔ اس نے ہوائی کار کے بجائے پارٹیکل ٹرانسفر پروسیس کو استعمال کیا اور 2 ہی لمحے میں دفتر سے سیدھی میرے مینشن کے لاؤنج میں پہنچ گئی۔ میں نے کینڈل جلا کر میز پر رکھی۔ زولا نے پلیٹس اور برتن کھانے کے ساتھ سجا دیے۔ ایک کینڈل ایپل پائی پر جلائی اور ایوا کو ہیپی برتھ ڈے کہا۔ ایوا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اسے گھٹنوں کے بل اچانک پرپوز کیا، جسے اس نے انتہائی خوشی سے قبول کیا۔ ہم دونوں لذیذ کھانا کھا کر گارڈن کی سیر کو نکلے۔ گارڈن 3 سیکنڈ کی دوری پر تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گارڈن پہنچے، جہاں آرٹیفیشل گراس، آرٹیفیشل ٹریز خوبصورتی سے سجے تھے۔ ایک جگہ 3 دن عمر کے بچے کھیل کود کر رہے تھے، وہیں ایک جگہ تھوڑا رش نظر آیا۔ پاس جانے پر معلوم ہوا ایک اصل زندہ مکھی ایک جار میں پڑی ہے، جسے 2 سے 3 دن کے کمسن بچے اور 7 سالہ بوڑھے حیرت سے شیشے کے پیچھے سے تک رہے ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سے میں نے بات کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اپنا نام زولیا بتایا۔ زولیا خوش مزاج شخص تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھل مل گئے۔ زولیا نے ہمیں ڈوم کنٹری کی کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے سن کر ہم دونوں دنگ رہ گئے۔ زولیا نے بتایا کہ اس ڈوم کنٹری میں مکھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹے لگ بھگ نصف صدی گزر چکی تھی اور یہ مکھی اپنی نسل کی آخری نشانی ہے۔ زولیا نے بتایا کہ یہاں اس ڈوم کنٹری میں زمین کا کوئی بھی ایک کونا ایسا نہ بچا تھا جو کاشت کے قابل تھا۔ جو بھی پھل سبزی اگائی جاتی ہے وہ لیب نما بڑے کارخانوں میں انتہائی نگہداشت اور محنت کے بعد خاص آب و ہوا میں پیدا ہوتی ہے۔ آخری اصل مچھلی 58 سال پہلے کھائی گئی۔ بکرے اور گائے کا گوشت 70 سال پہلے ملنا بند ہو چکا تھا۔ مرغی کس چڑیا کا نام ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان جانوروں میں پیدا ہونے والے وائرس کی وجہ سے تمام چوپایوں، مرغیوں، مچھلیوں کو تلف کر دیا گیا، جس سے ان سب کی نسل اس ڈوم کنٹری میں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ لوگ فائبر اور پروٹین پیسٹ میں چھوٹے کیڑے ٹڈیاں وغیرہ ملا کر کھانے کے مکمل عادی ہو چکے تھے اور بظاہر اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات بھی نہ تھی، مگر سبزیوں کی کمی کی وجہ سے سب لوگوں کو ایک خاص طرح کا سپلیمنٹ کھانے کی ضرورت پڑتی تھی جو انہیں تندرست رکھتی تھی اور سبزیوں کے وٹامنز مہیا کرتی تھی۔ ڈوم کنٹریز بنے لگ بھگ 58 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ پرانی کتابوں میں ان کے بننے کی وجوہات آب و ہوا میں زہریلی گیسز کی آمد اور کچھ ممالک کی طرف سے وائرس اٹیک بتائے گئے تھے۔ پرانے زمانے میں مختلف ممالک کی فضائی جنگوں، حیاتیاتی ہتھیاروں میں وائرس اٹیک بھی شامل ہونے کی وجہ سے کوئی خطہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ صاف آب و ہوا کی تیزی سے بگڑتی صورتحال نے ساری دنیا کو مجبور کیا کہ وہ ڈوم اسٹیٹس بنائیں جہاں آب و ہوا صاف ہو۔ ان کی ابتدا گھروں پھر علاقوں سے ہوئی اور آہستہ آہستہ پورے شہر کے شہر ڈوم میں تبدیل ہونے لگے، اور پھر ایک وقت آیا جب پورے ملک کے گرد دائرے کی صورت میں لیزر والز کھڑی کر دی گئیں، جن کی بدولت اس دیوار سے باہر کی آب و ہوا اور ہر قسم کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اصل آسمان دیکھے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ڈوم کے اندر کا ڈیجیٹل آسمان اصل آسمان سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آسمان کے ساتھ پوری کائنات کے رنگ ڈوم میں سے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے بظاہر اصل آسمان کو یاد کرنے والے لوگ گنتی کے ہی تھے۔ گو ڈوم ممالک جنگ سے حتی الامکان بچتے ہیں، مگر اب بھی مختلف ذرائع استعمال کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی انسانی رسم جوں کی توں ہے۔ ہمارے ڈوم ملک کے برابر ڈوم ملک کے حالات ہماری خبروں کے حساب سے کافی خراب بتائے جاتے تھے۔ وہاں پروٹین پیسٹ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اور ان کے پاس کھانے کا ذخیرہ صرف 1 ماہ کا ہی بچا ہے، مگر وہاں فائبر کی بہتات ہے جس کی کسی حد تک قلت یہاں ہے۔ آج کل دونوں ممالک مذاکرات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل ہو جس کی بدولت دونوں ڈوم کنٹریز ایک دوسرے سے فائبر اور پروٹین پیسٹ کی تجارت کر سکیں اور سنڈیوں کی نئی قسم پیدا کر سکیں۔
ایک بہت ہی دور کی ڈوم کنٹری میں سائنسدان انتھک محنت کے بعد ناخن کے سائز کا پیاز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کا ذائقہ چکھے اس ملک کے باسیوں کو 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اور ایوا زولیا کی باتیں سن کر بہت حیران تھے۔ ایوا بھی پھٹی پھٹی نظروں سے حیران ہو کر وہ حقائق سن رہی تھی جو اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ ہم دونوں نے زولیا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں کچھ تاریخی باتیں بتائیں جن میں سے بہت سی ہمارے لیے بالکل نئی تھیں۔ ہم وہاں سے واپس نکل کھڑے ہوئے۔ گھڑی پر دیکھا تو وقت 4 منٹ آگے جا چکا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ سوچا کسی قریبی ریستوراں جاتے ہیں۔ قریب ہی ایک مشہور سنڈی سوپ کی جگہ تھی۔ ہم دونوں 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچے اور سوپ آرڈر کیا۔ سوپ مزیدار تھا۔ وہاں سے نکل کر ایوا کو اس کے گھر اتارا اور میں اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ لمبا دن کیسے ختم ہوا کچھ پتہ نہ لگا۔ یہاں ایک دن 13 منٹ کا ہوتا ہے۔ اگلے دن آفس کے لیے نکلا۔ ایوا سمیت میری کمپنی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری پیدائش اس ڈوم کنٹری کی نہیں اور میری اصل عمر کیا ہے، اور مجھے ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا اگر اسپیس فورس کو میری اصلیت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں ایک سرویلنس کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پورے شہر کے لوگوں کی نگرانی کا کام ہوتا ہے۔ کون کیا کھاتا ہے، کتنے بجے اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کیا مصروفیات ہیں، سب ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے۔ ایوا بھی میرے ساتھ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ ڈوم کنٹری کے رہائشیوں کا سب ڈیٹا ڈوم کنٹری سے باہر اسپیس میں موجود ہیڈ آفس میں جمع کیا جاتا ہے۔ وہاں سے جو بھی آرڈر آتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی بھی آج تک اسپیس ہیڈ آفس میں نہیں گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہاں کون انچارج ہے۔ اسپیس فورس سے صرف ٹیکسٹ میسج اور روبوٹک لینگویج کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے۔ ایوا مجھ سے سینئر تھی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انچارج کے بھی کافی قریب سمجھی جاتی تھی۔ میں نے ایوا سے ریکویسٹ کر کے ڈوم کے اس آفس میں تبادلہ کروایا جہاں ڈوم کا ڈیٹا اسپیس فورس کو سینڈ کیے جانے کا کام ہوتا تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ جان سکوں کہ ڈیٹا کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے اور اسپیس فورس اس پر اپنا رد عمل کس طرح دیتی ہے اور وہاں کون لوگ انچارج ہیں، مگر کافی دن کام کرنے کے باوجود ابھی تک سوائے میلز اور میسیجز کے کوئی پیش رفت ایسی نہیں ہوئی تھی جس کی بنا پر میں یہ جان پاتا کہ اسپیس فورس کا انچارج کون ہے اور وہاں کون کون لوگ موجود ہیں۔ آج صبح جب میں اٹھا اور آفس کے لیے روانہ ہوا تو مجھے کمزوری سی محسوس ہوئی۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے آفس چلا گیا، مگر میرا جسم دکھنے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میری حالت دیکھ کر ایوا نے میری کلائی پر لگا فرسٹ ایڈ بٹن دبا دیا۔ 2 سیکنڈ میں ڈرون ہمارے دفتر میں طبی امداد کے ساتھ موجود تھا۔ وہ 2 سیکنڈ مجھے بہت لمبے محسوس ہوئے۔ درد بہت زیادہ تھا، مگر مجھے خوف تھا کہ اگر میرا طبی معائنہ ہوا تو اس راز سے پردہ یقیناً اٹھ جائے گا کہ میری اصل عمر وہ نہیں جو سب سمجھ رہے ہیں۔ فرسٹ ایڈ ڈرون نے لیزر اسکینر سے سر سے شروع ہو کر میرا اسکین شروع کیا اور میرا نام، میری پیدائش اونچی آواز میں بولی، جسے سن کر ایوا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ڈرون کا لیزر اسکینر ہر حصے سے گزرتے ہوئے کلیئر بول رہا تھا۔ جو ہی اسکینر کڈنی کے پاس پہنچا، کڈنی فیلئر کی صدا بلند کی اور جلد ہی ایک لمبی سوئی مجھے اپنے جسم میں گھستی محسوس ہوئی اور اگلے ہی سیکنڈ میرا درد ختم ہو چکا تھا۔ ڈرون میں سے ایک سلپ باہر نکلی جسے میں نے فوراً جلدی سے پکڑ لیا، جس پر میرا نام، میری پیدائش کی اصل تاریخ درج تھی اور دوا کا نسخہ تھا۔ ایوا کا ماتھا ٹھنکا اور وہ میری پھرتی دیکھ کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ایوا نے مجھے کہا کہ دوا کا نسخہ دو، میں ابھی آرڈر کرتی ہوں۔ میں نے بالکل تندرست ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دوا کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ اس کو شک ہو چکا ہے۔ میں پارٹیکل ٹریول کی مدد سے جلد ہی اپنے اپارٹمنٹ پہنچا اور فوراً دوا کا آرڈر دیا۔ دوا فوراً ہی میرے پاس پہنچ گئی۔ میں دوا لے کر سو گیا۔ میں دیر تک سوتا رہا۔ رات کو کسی سنسناہٹ سے میری نیند ٹوٹی۔ شاید کوئی ساتھ والے کمرے میں موجود تھا۔ کاغذوں کو الٹنے پلٹنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ہولے سے بغیر آواز کے بستر سے اٹھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنی لیزر گن ہاتھ میں تھامی۔ ایمرجنسی کا بٹن دبانے کا خیال آیا، مگر سوچا پہلے اپنی آنکھ سے دیکھوں کون ہے۔ کمرے کا دروازہ لیزر سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ جو ہی میں نے اوپن کا بٹن دبایا، سامنے ایوا میرے سامان کو کھولے بیٹھی نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر یکدم کھڑی ہو گئی اور اپنی لیزر گن مجھ پر تان کے پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا، میں ہی ہوں ایوا، میں ہی ہوں ایوا، تمہیں آج کیا ہو گیا؟ ایوا نے روکھے انداز میں جواب دیا، میں سب جان چکی ہوں، تم یہاں کے باسی نہیں ہو، تم نے مجھ سمیت اس ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ میں نے جذباتی انداز میں جواب دیا۔
ہاں، میں یہاں پیدا نہیں ہوا، کسی دوسرے دیش سے یہاں آیا ہوں۔ کیا یہ دھوکا ہے ایوا؟ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور ہاں، تمہارے ساتھ ہی جینا مرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ جرم ہے ایوا؟ ایوا نے اپنی لیزر گن کو جھکا کر نیچے کر لیا اور رونے لگی۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے گلے لگا لیا۔ کچھ دیر ہم خاموش ساکت بیٹھے رہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ وقت آنے لگا کہ جب میں فائبر پیسٹ کے کنٹینر میں گھس کر اس ڈوم کنٹری میں گھسنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں نے ایوا کو تفصیل سے سب بتایا کہ میں اس ڈوم کنٹری کے ہمسایہ ملک کا باسی ہوں، اور 20 سال پہلے ہوئی حیاتیاتی جنگ میں میرے والدین اور سب کنبہ وائرس اٹیک میں مارا گیا تھا، اور میں کسی طرح بچ گیا اور یہاں ڈوم کنٹری میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایوا یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ ابھی بھی بہت سے ممالک ڈوم میں تبدیل نہیں ہوئے اور زہریلی آب و ہوا میں کھلے آسمان تلے گھروں میں رہتے ہیں۔ جب ایوا کو معلوم ہوا یہاں موجود گھڑیاں صحیح وقت نہیں بتاتی، اور یہاں کا وقت کا حساب بالکل انوکھا ہے، اور گھڑی کی سوئیاں انتہائی سست انداز میں سیٹ کی گئی ہیں، اس لیے سب کو یہاں ایسا لگتا ہے کہ 1 منٹ کئی گھنٹوں جتنا طویل ہے، اور وہ جس ملک سے آیا ہے وہاں وقت کا پیمانہ بالکل اور ہے، اور اسی لیے وہ 29 سال کا ہے اور ایوا 1 سال کی ہے۔ ایوا میری باتیں سن کے بہت متجسس ہو رہی تھی۔ اب ہم دونوں یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اگر فرسٹ ایڈ کا ڈیٹا جو آج نہیں تو کل اسپیس فورس تک پہنچ جائے گا تو اس سے میری حقیقت سب کو معلوم ہو جائے گی۔ ایوا اور میں نے منصوبہ بنایا کہ ہم دونوں کسی طرح کل صبح ہی ڈیٹا سینٹر جائیں گے اور فرسٹ ایڈ ڈیٹا جس میں آج صبح کی تفصیل تھی اسے ختم کر دیں گے۔ میں نے ایوا کو یاد دلایا کہ صبح تک بہت وقت گزر جائے گا اور تب تک اسپیس فورس سب جان چکی ہوگی۔ ہمیں ابھی فوراً ڈیٹا سینٹر جانا ہوگا۔ ہم دونوں پلک جھپکنے سے پہلے پارٹیکل ٹریول کے ذریعے اپنے آفس کی بلڈنگ کے باہر پہنچ گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ایوا نے اپنے سیکیورٹی بیچ کے ذریعے مجھے بھی اس عمارت میں گھسا لیا۔ ہم دونوں تیزی سے لفٹ کے ذریعے 250ویں منزل پر ڈیٹا سینٹر کے سامنے پہنچے۔ ایوا نے اندر گھسنے کے لیے اپنا کارڈ استعمال کرنا چاہا مگر اسے ناکامی ہوئی اور دروازہ نہیں کھلا۔ شاید متعلقہ حصے میں جانے کی اجازت کے لیے خصوصی سیکیورٹی کلیئرنس درکار تھی۔ ہم دونوں اسی شش و پنج میں تھے کہ دروازہ بغیر کسی وجہ کے کھل گیا اور ہم دونوں نے فوراً اندر گھس جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس ہال میں بظاہر کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ دروازہ آخر کھلا کیسے۔ ہم دونوں اپنے تجربے کی بنیاد پر جلد ہی پچھلے 1 دن کے فرسٹ ایڈ ڈیٹا کے ریکارڈ تک پہنچ گئے۔ ایوا نے تیزی سے میری فائل کو ڈھونڈ کر ڈیلیٹ کر دیا۔ ہم واپسی کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ اس ہال کی تمام لائٹس جل اٹھیں اور ایک دراز قد شخص ہمیں اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ جو ہی وہ پاس پہنچا تو اس نے مسکرا کر میرے اور ایوا کی طرف یوں دیکھا جیسے بتا رہا ہو کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنا تعارف نوریال بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اسپیس فورس انسپیکٹر ہے اور اسے یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس فرسٹ ایڈ ڈیٹا سے بہت پہلے سے وہ آگاہ ہیں کہ میں اس ڈوم کنٹری کا باسی نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے عزائم برے نہیں اور میں دل سے ایوا کو چاہتا ہوں۔ مجھے اور ایوا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو چکا تھا۔ ایوا اور میں جلد ہی وہاں سے میرے اپارٹمنٹ پہنچے۔ اگلی صبح ہم دونوں نے لائیو مجسٹریٹ ویڈنگ پر اپنی شادی رجسٹر کروائی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد نہ جانے کیوں ایوا کے ذہن میں یہ ضد سمائی کہ اسے 1 دن کے لیے ہی صحیح اپنے آبائی ملک کی سیر کرواؤں۔ ہم دونوں کسی طرح سنڈیوں کی پیسٹ کنٹینر میں چھپ گئے جو پڑوسی ملک کی امداد کے لیے نکل رہا تھا۔ جو ہی ہم کھلے آسمان کے ملک میں نکلے ہم دونوں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور پہلے ایوا اور پھر میں دونوں ایک ایک کر کے موت کے سفر پر نکل گئے۔